بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 8 سے 80 کی ٹیم ڈاکٹر فیض الحسن نسیم، شاہد شریف اور عاقب اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں. شاید ابھی ہم نے 14 اگست 2022 کو پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کے حوالے سے 75ویں سالگرہ کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا. جی سر. اور اس میں ہم نے کوشش کی تھی پاکستان کی تاریخ کا ایک جائزہ لینے کی، لیکن دوستوں کے پیغام آئے. ویسے تو بڑی انہیں پسند آئی وہ ویڈیو. انہوں نے کہا جی بہت معلوماتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ کمی رہ گئی، اور وہ کمی یہ تھی کہ آپ نے تحریک پاکستان کو اور اس کی تاریخ کو تو کور کیا، لیکن پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا وہ والا حصہ جو ہے وہ تشنگی ہے وہاں پہ، کہ وہ معلومات آپ نے ہمیں فراہم نہیں کی. تو ہم نے یہ سوچا کہ اپنے دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو 75 سال پارٹ 2 پیش کر دیتے ہیں. اور آج ہم کوشش کریں گے اس بات کا جائزہ لینے کی کہ پاکستان بننے کے بعد ہم نے کیا کھویا، کیا پایا. سر یقیناً برطانوی سامراج کے خاتمہ کے بعد جب 1947 میں 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے معرض وجود میں آیا، سب سے بڑا اسلامی ملک تھا اس وقت. 1971 میں جب بدقسمتی سے بنگلہ دیش الگ ہوا ہم سے، تو پھر ہم اتنے بڑے نہیں رہے، لیکن جب ہم پاکستان معرض وجود میں آیا تھا تو اس وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھا. تو 1948 میں اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا، قومی زبان قرار دے دیا گیا تھا. سر کہا جاتا ہے کہ کم و بیش کوئی 75 زبانیں جو ہیں بولنے والے لوگ یہاں آباد ہیں، کم و بیش، اور الگ الگ اور جداگانہ ثقافت تھی لوگوں کی. تو شاید برطانوی سامراج کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ آزاد مملکت جو ہے یہ قائم نہیں رہ سکے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ وطن معرض وجود میں آیا. انگریز سامراج کا یہ خیال تھا، نہ صرف انگریز سامراج کا خیال تھا بلکہ ہندوؤں کا بھی یہی خیال تھا کہ پاکستان زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکے گا. لیکن الحمدللہ 75 سال تو پاکستان نے مکمل کیے اور انشاءاللہ تابت پاکستان قائم رہے گا. لیکن آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان جب بنا ہے، پاکستان کا جب قیام عمل میں آیا ہے، تو ہندوستان کے 2 بڑے صوبے پنجاب اور بنگال تقسیم ہوئے تھے. جی. آدھا پنجاب ہندوستان میں، آدھا پنجاب پاکستان میں، اسی طرح سے آدھا بنگال ہندوستان میں اور آدھا بنگال جو ہے وہ پاکستان میں. اس کے بعد ایک بہت بڑا انخلاء ہوا انسانی آبادی کا، ہجرت ہوئی انسانی آبادی کی، اور جو ماہرین نے اندازہ لگایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ سے 20 لاکھ کے لگ بھگ انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اس ہجرت کے دوران، اور ان میں سے اکثریت مسلمانوں کی تھی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا. تو جب کسی تحریک، کسی مملکت کی بنیادوں میں اتنی بڑی قربانیاں موجود ہوں تو پھر اس کو مٹانا آسان نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے. الحمدللہ پاکستان قائم و دائم ہے. نہ صرف قائم و دائم ہے بلکہ پاکستان نے 75 سال میں بہت کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں. آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے. 1947 میں جب پاکستان بنا ہے تو آپ کو معلوم ہے اس وقت پاکستان میں کتنی یونیورسٹیاں موجود تھیں. اس وقت پاکستان میں صرف ایک یونیورسٹی تھی، اور وہ تھی یونیورسٹی آف پنجاب. پنجاب یونیورسٹی جو لاہور میں قائم تھی، جی، یہ بہت پرانی یونیورسٹی ہے، سن 1882 میں قائم ہوئی تھی. صرف یہ واحد یونیورسٹی تھی جو اس وقت پورے پاکستان میں موجود تھی. اچھا. تو 1947 ہی میں پاکستان کی ایک اور یونیورسٹی قائم کی گئی، جی، اور وہ تھی یونیورسٹی آف سندھ، ٹھیک، کراچی میں. جی. تو یہ پاکستان کی پہلی یونیورسٹی تھی جو پاکستان میں قائم کی گئی. ویسے دوسری تھی، پہلی پنجاب یونیورسٹی تھی، دوسری پہلے سے موجود تھی، جو پہلے سے موجود تھی. سندھ یونیورسٹی وہ پہلی یونیورسٹی ہے جو پاکستان میں قائم کی گئی تھی. اور اب اس وقت آپ کو معلوم ہے پاکستان میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں؟ 200 سے زائد، لگ بھگ 200 کے قریب یونیورسٹیاں موجود ہیں. یہ ہے وہ پروگرس جو ان 75 سالوں میں ہم نے کی ہے. ہم نے ایک یونیورسٹی سے شروع کیا تھا، اور الحمدللہ اس وقت ہم 200 کے قریب جامعات پاکستان میں رکھتے ہیں. اس میں پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر، ہر طرح کی یونیورسٹیاں شامل ہیں. ٹھیک ہے سر. پاکستان بننے کے بعد جو مالی مسائل تھے تو اس میں اب ظاہر ہے مکس کر کے چلیں گے ہم، اس میں میرٹس ڈی میرٹس دونوں چیزیں آتی جائیں گی. تو IMF کو جوائن کیا پاکستان نے، تو انتظامی معاملات کے حوالے سے پہلے بھی کچھ گڑبڑ ضرور تھی، اور کہا جاتا ہے کولڈ وار میں جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تو 1950 میں پاکستان نہ صرف IMF کے ہتھے چڑھا بلکہ ورلڈ بینک کے بھی ہتھے چڑھا. ٹھیک ہے. اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا قرضوں کا، جی، اور اب ان قرضوں نے پاکستان کی معیشت کو جکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا پاکستان کے نوجوانوں کو اس حوالے سے سوچنا پڑے گا کہ ان قرضوں سے، ان کی بندش سے کس طرح سے نکلا جائے. کیونکہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرضوں کی بندش سے آزادی حاصل کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے.
سر یہ بڑا ایک ٹاپک تو بہت زیادہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ ہم قرضوں میں دبے ہیں تو کیسے ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے اور کس طرح ہم نے جیسے کہا تھا نا کہ ہم صرف جائزہ لیں گے، جی ٹھیک ہم ہے، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، ظاہر ہے جو ہماری ویڈیو کا وقت ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سر 1953 میں کہا جاتا ہے گاڑی کراچی میں پاکستان نے اپنی پہلی گاڑی بنائی، ہاں جی پہلی گاڑی بنائی تھی جناب پاکستان نے جنرل موٹرز کے تعاون سے، جی اور یہ بنی تھی کراچی میں، پاکستان کا تھا نیشنل موٹرز کا ایک پلانٹ، اس میں بنائی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد بیڈ فورڈ ٹرک بھی بنے، بسیں بھی بنی ہیں، کاریں بھی بنی ہیں، اور اب پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے گاڑیاں بنانے کا، موٹر سائیکلوں کا بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے جس میں پاکستان موٹر سائیکل بنا رہا ہے۔ پھر وہی بات، ایک پلانٹ تھا ہمارے پاس گاڑیاں بنانے کا، اور اب ہم ماشاءاللہ بہت سارے ایسے پلانٹس رکھتے ہیں کہ جہاں ہم گاڑیاں پر یوز کرتے ہیں۔ اب تو حال ہی میں الیکٹرک کار کے لیے بھی ہمارے اس ڈائمنڈ جوبلی پہ جو ہے بہرحال خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد سر اولمپکس کے حوالے سے اگر بات کریں 1960 میں، آپ کھیلوں کی طرف آ گئے، جی ہاکی 1954 درمیان میں آپ چھوڑ گئے۔ ٹھیک ہے 1954 میں پاکستان کی سب سے اونچی چوٹی سر کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے نا پاکستان کی سب سے اونچی چوٹی کون سی؟ K2 K2، دنیا کی دوسری بڑی، جی لیکن پاکستان کی سب سے بڑی چوٹی ہے یہ K2، اور یہ 1954 میں سر کر لی گئی تھی۔ ٹھیک ہے اٹلی کی ایک ٹیم تھی، انہوں نے اس کو سر کیا تھا۔ ٹھیک ہے اور اسی سال یعنی 1954 میں ہی جی پاکستان کی کرکٹ ٹیم گئی تھی اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر انگلینڈ، اچھا 1954 میں 1954 میں، اور اس نے وہاں اوول کے میدان میں اپنی پہلی کامیابی حاصل کی تھی، انگلینڈ کو 24 رن سے ہرا کے۔ گڈ سر 1960 میں ہاکی میں دیکھیں تو پاکستان نے شکست دی جی انڈیا کو 1-0 سے۔ 1-0 تو سے۔ ہاکی حالانکہ جو ہمارا قومی کھیل بھی ہے لیکن کرکٹ کے مداح شاید زیادہ نظر آتے ہیں، اور دوسرے کھیلوں میں دیکھیں تو اتنا جوش نہیں ہے، جیسے فٹ بال ہے تو پاکستان میں ابتدائی اگر آپ سالوں کو دیکھیں نا جی تو ہاکی واقعی پاکستان کے قومی کھیل کے طور پر ہی تھا، جی اور اس میں پاکستان نے بڑے بڑے اعزازات حاصل کیے۔ ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے، میں اس وقت طالب علم تھا، کہ پاکستان کے پاس اولمپک کا بھی اعزاز تھا، پاکستان کے پاس ایشیا کا بھی اعزاز تھا، آسٹریلیشیا کپ کا بھی اعزاز تھا، چیمپئنز ٹرافی بھی پاکستان کے پاس تھی، سارے دنیا کے جتنے بڑے بڑے اعزازات تھے ہاکی کے، فیلڈ ہاکی کے، جی وہ پاکستان کے پاس تھے۔ ٹھیک ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پھر اس کو برقرار نہیں رکھ سکے اس جی کو، اور اب یہ ہے کہ کرکٹ نے اوورٹیک کر لیا ہے، ٹھیک ہے اور یہ اوورٹیک ویسے تو شروع سے ہی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ پاکستانیوں کا بڑا ایک لگاؤ تھا، فضل محمود سے لے کے پھر حنیف محمد خان، صادق محمد خان، اور اس کے بعد ظہیر جی عباس ہو گئے، پھر جاوید میاں آئے، عمران خان آئے، سرفراز نواز ہو گئے، بڑے بڑے نامور کھلاڑی تھے جو پاکستان نے پیدا کیے، لیکن اصل عروج پاکستانی کرکٹ کو جو حاصل ہوا وہ 1992 میں ہوا، ٹھیک ہے جب ہم نے پہلی بار ورلڈ کپ جیتا۔ ٹھیک ہے اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ایئر لائن کب بنی تھی؟ 1955 1955 میں 1955 میں پاکستان نے PIA قائم کی تھی، ٹھیک ہے اور ایک زمانے میں اس کا سلوگن تھا، اس کا جو نعرہ تھا وہ تھا باکمال لوگ لاجواب سروس، اور دنیا مانتی تھی کہ واقعی باکمال لوگ ہیں اور لاجواب سروس ہے، ٹھیک ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے ملکوں کو جی ہاں ان کی قومی ایئر لائن اسٹیبلش کرنے میں مدد دی۔ اچھا پھر وہی بات کہ ایک انحطاط آیا۔ اب تو سر ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ان کو، اور ایک دو جگہ میں نے سر پڑھا کہ کوئی ایسا وقت بھی تھا کہ پاکستان نے جرمنی کو قرضے دیے، تو یہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ پرانے اخبار صحیح بات ہے، یہ پاکستان نے اس وقت جرمنی کو قرضہ دیا تھا، جی اب بدقسمتی سے پاکستان قرضے لینے والے ممالک میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ میں یہ باتیں اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، انہیں سوچنا ہے کہ مستقبل میں انہوں نے پاکستان کو سنبھالنا ہے، تو کون کون سے مسائل ہیں جن کے اوپر انہوں نے توجہ دینی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے پاکستان کا اسٹیٹ بینک کب بنا تھا؟ 1960 کے قریب۔ پاکستان میں جو اسٹیٹ بینک کی پہلی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا وہ تھا 1957 میں کراچی میں۔ ٹھیک ہے سر 1963 میں پاکستان اور چائنا کے درمیان کا تجارتی معاہدہ ہوا۔ آپ ایک بہت اہم سنگ میل بھول گئے، جی پاکستان کا پہلا دارالخلافہ تھا کراچی۔ ٹھیک ہے پاکستان کا جو نیا دارالخلافہ جو اب موجودہ دارالخلافہ ہے اسلام آباد، جی یہ کب طے کیا گیا تھا؟ 1960 1960 میں۔ ٹھیک ہے گویا 1947 سے لے کر 1960 تک جی کراچی ہی دارالخلافہ کے طور پر رہا، مرکز کے طور، لیکن پھر ہم نے 1960 میں یہ طے کیا کہ اسلام آباد کے نام سے پاکستان کا ایک نیا دارالخلافہ قائم کیا جائے گا راولپنڈی کے پاس، اس کو ہم نے قائم کیا، اور اب اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے۔ ٹھیک ہے
سر اس کے بعد یقیناً 1963 میں جائیں تو پاکستان اور چائنا کے درمیان جو تجارتی معاہدہ ہے اور ان تجارتی معاہدوں کی اہمیت کیا ہے کسی ملک کی ترقی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں؟ یہ اس کی اس وجہ سے اہمیت ہے اس بات کی کہ اس وقت چائنا دنیا سے کٹا ہوا تھا. ٹھیک ہے. چائنا کو پاکستان نے متعارف کرایا دنیا کے ساتھ. اچھا. چائنا اور امریکہ کے درمیان جو اصل برج تھی وہ پاکستان تھا. پاکستان کے ذریعے امریکہ چائنا سے متعارف ہوا, ان کے روابط قائم ہوئے. ٹھیک ہے. اور پھر اس وقت جو ہے نا جو سب سے بڑے پارٹنر ہیں, یہ دنیا کی دو سب سے بڑی قوتیں جو ہیں وہ چائنا اور امریکہ ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اصل ملانے والا پاکستان تھا. ان کو ملانے میں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا. چنبیلی کو پاکستان کا قومی پھول قرار دیا گیا. ماشاءاللہ. ہمارے پاس بھی سر یہاں بالکل قریب میں ہے. جیسمین جسے کہتے ہیں, یہ پاکستان کا قومی پھول قرار دیا گیا تھا سن 1961 میں. اور 1961 ہی میں پاکستان میں یہ اعشاری نظام کا بھی آغاز ہوا. اس سے پہلے وہ چلتے تھے آنے, 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا. سکے ہوتے تھے, لیکن پھر سکے یہ اعشاری نظام میں آ گئے. 10 پیسے کا سکہ, 5 پیسے کا سکہ, 50 پیسے کا سکہ, 25 پیسے, یہ پیسوں کا جو اعشاری نظام آیا تھا. اس سے پہلے آنے چلتے تھے. 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے, اس میں 8 آنے ہوتے تھے, 8 آنے سے پھر 4 آنے ہوتے تے. ٹھیک ہے. تو ایک آنا آپ نے آنے انجوائے کیے ہیں سر؟ میں نہیں کیے, میں نے دیکھے ہیں وہ. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے یہ اعشاری نظام میں آ گیا تو 100 پیسے کا 1 روپیہ ہو گیا. پھر 1 پیسہ, 2 پیسے, 5 پیسے, 25 پیسے, 50 پیسے. تو اس طرح سے اب تو سر 1 پیسہ تو کچھ بھی نہیں ملے گا شاید. سر اس کے بعد 1965 سے پہلے کوئی اہم ایونٹ ہے؟ جی, ایک تو یہ کہ پاکستان نے اپنا پہلا موسمی راکٹ بھیجا تھا 1962 میں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تھا. پی ٹی وی کا. اوکے سر اس کے بعد اب ٹائم میرے خیال میں بہت کم ہے ہمارے پاس, تو 1965 جانا جاتا ہے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کے حوالے سے, جب ہم نے دشمن کو, بہت بڑے دشمن کو شکست دی. اس کو ناکوں چنے چبوائے اور اس کو یہ احساس دلایا کہ پاکستان ترنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے مجاہدین نے, پاکستان کے فوجیوں نے اس میں جس طرح کے کارہائے نمایاں سر انجام دیے, ان میں سب سے بڑا چونڈا کے محاذ پر ایک تھا, ٹینکوں کی ایک جنگ ہوئی تھی. تو پاکستانی مجاہدین اپنے جسم سے دستی بم باندھ کر ان ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے. ٹھیک ہے. یہ قوت تھی ان کے اندر. اس کے بعد سر اسٹیل مل کا قیام شاید اس کے فوراً بعد جو پاکستان میں تاریخ میں پہلا اسٹیل مل چٹاگانگ میں قائم ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور چٹاگانگ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مشرقی پاکستان میں ہمارا حصہ ہوتا تھا, اس کا ایک شہر تھا. 1967 میں وہاں پہ پہلی اسٹیل مل قائم ہوئی تھی. بدقسمتی سے جب 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا, تو پھر ہمیں نئے سرے سے ایک اسٹیل مل قائم کرنا پڑی. تو پھر ہم نے کراچی میں اسٹیل مل قائم کی, اور یہ قائم ہوئی تھی 1973 میں. ٹھیک ہے. 1973 میں. اسی دوران ہی 1972 میں پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام کا بھی آغاز کیا تھا. اچھا. اور یہ ایک بہت قابل فخر ایک کارنامہ ہے ہمارا کہ ایک ایسی مملکت ہوتے ہوئے کہ جو قرضوں میں بھی دبی ہوئی تھی, جس کے پاس کوئی باصلاحیت, بہت زیادہ باصلاحیت افراد بھی موجود نہیں تھے, اس کو اللہ تعالیٰ نے چند ایسے سرفرے نوجوان سائنسدان عطا کر دیے تھے کہ جنہوں نے بالآخر اس ملک کو ایک ایٹمی مملکت, ایک ایٹمی قوت بنا کے دم لیا. 1972 میں اس پروگرام کا آغاز ہوا تھا. 1972 ہی میں کراچی میں پہلے ایٹمی پاور پلانٹ کا آغاز ہوا تھا. ٹھیک ہے. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا. اور پھر وہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لائے تھے یہاں پہ, اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھیوں کی انتھک محنت اور کاوشوں سے 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ ہم بھی ایک ایٹمی طاقت ہیں. 1976 میں سر, اگر 75 میں مجھے یاد آ رہا ہے شاید ہمارے IUB کا قیام نہیں, کہیں 1975 ہے. 1975 میں صرف اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نہیں, اس وقت گومل یونیورسٹی کا بھی قیام عمل میں آیا تھا. اس وقت بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان کا قیام بھی عمل میں آیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, 1976 کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنایا. ٹھیک ہے. دنیا کا سب سے بڑا مڈ فیلڈ ڈیم اسے کہتے ہیں, اور وہ ہے تربیلا ڈیم. ٹھیک ہے. یہ 1976 میں ہم نے مکمل کیا. آج وہ ڈیم ہماری معاشی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. بہت زیادہ پن بجلی وہاں سے فراہم ہو رہی ہے, پانی ذخیرہ ہونے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مزید ڈیم بنائیں تاکہ پانی جو ضائع ہوتا ہے اس پانی کو ہم ضائع ہونے سے بچا سکیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے سپورٹس کا ذکر کیا, میں نے بھی کرکٹ کا نام لیا, لیکن ایک بہت بڑی, ہاکی کا بھی ہم نے ذکر کیا, لیکن ایک بہت بڑی سپورٹ ایسی ہے جس میں پاکستان نے بہت عرصے تک اپنی بادشاہی برقرار رکھی.
اسکواش میں پاکستان کے ویسے تو بہت سارے کھلاڑی تھے ماشاءاللہ، لیکن 2 کھلاڑیوں نے ایسا نام پیدا کیا کہ انہوں نے ورلڈ ریکارڈز جی پہلا نام تھا جہانگیر خان کا، ٹھیک ہے اور دوسرا نام تھا جان شیر خان کا۔ ٹھیک ہے 1981 میں جہانگیر خان نے پہلی بار جی ورلڈ اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیتی تھی، ٹھیک ہے پہلی بار 1981 میں۔ اس کے بعد لگاتار 5 سال جی 1982 1983 1984 1985 تک وہ یہ ورلڈ اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیتتے رہے۔ رہے، ٹھیک ہے اور سر 1979 میں ڈاکٹر عبدالسلام فزکس کا نوبل پرائز اناؤنس ہوا تو اس میں ڈاکٹر عبدالسلام شامل تھے، اور ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق پاکستان سے تھا، اس لیے پاکستان ایک یہ کریڈٹ بھی لیتا ہے کہ ہمارے ایک سائنسدان کو، اگرچہ انہوں نے پاکستان میں بہت زیادہ سائنسی کام نہیں کیا، تحقیق کا کام ان کا سارا اٹلی میں، لیکن بہرحال چونکہ ان کا تعلق پاکستان سے تھا تو پاکستان ایک کریڈٹ اپنے ذمہ یہ لیتا ہے کہ ان کے ایک سائنسدان کو نوبل انعام بھی مل چکا ہے۔ آئی تھنک 1988 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ، اس سے پہلے وہ ہم کھیلوں کی جو بات کر رہے تھے، 1987 میں جی پھر جہانگیر خان سے جان شیر خان نے یہ چیمپئن شپ جیت لی۔ اچھا تو 1987 میں جان شیر خان پہلی بار ورلڈ اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیتی، 1988 میں اسے پھر شکست ہو گئی اچھا جہانگیر خان کے ہاتھوں ہی، ٹھیک ہے لیکن پھر 1989 سے لے کر 1996 تک جی جان شیر خان ناقابل شکست رہا، ماشاء اللہ مسلسل ہے۔ ورلڈ اوپن چیمپئن شپ جیتتا رہا۔ آپ نے 1988 کا ذکر کیا، 1988 میں بے نظیر بھٹو پہلی دفعہ کسی اسلامی مملکت کی اور پاکستان کی وزیر اعظم بنی، یہ اعزاز ہے جو ہمیں حاصل ہے۔ اور اسی سال یعنی 1988 میں ہی جی جہانگیر خان نے 6ٹھی بار ورلڈ اوپن اسکواش چیمپئن شپ پھر جیتی۔ ماشاء اللہ گڈ۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سائنسی مہموں میں سے جی پاکستان براعظم انٹارکٹیکا پر بھی ایک مہم بھیج چکا ہے۔ اچھا یہ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی۔ 1990 میں جی پاکستان نے انٹارکٹیکا پر اپنی ایک مہم بھیجی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یوں پاکستان اس براعظم پر مہم بھیجنے والا 37واں ملک بن گیا تھا۔ اچھا پھر آ گیا جناب 1992، جی کرکٹ ورلڈ کپ کی ہم نے بات کر لی، لیکن اسی سال ایک اور کارنامہ پاکستان کے حصے میں آیا، عالم چنا عالم چنا، طویل ترین قد و قامت والے انسان کے طور پر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل۔ پھر 1994 میں پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات سیٹلائٹ کے تھرو جی دوسرے ملکوں تک پہنچنا شروع ہوئی، 38 ملکوں تک پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات پہنچی۔ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب 1998 میں ہم نے ذکر کیا، 28 مئی 1998 کا دن تھا جب چاغی میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو بتایا کہ ہم بھی ایک ایٹامک پاور ہیں، پہلی اسلامی پاور، نیوکلیئر پاور، پہلی اسلامک نیوکلیئر پاور۔ جی اچھا اس کے بعد جناب آ گیا 2001، جی 2001 میں گوادر پورٹ کا آغاز ہوا، جی فیز 1 اس کا شروع ہوا، اور یہ دنیا کی واحد پورٹ ہے، سی پورٹ ہے، سمندری بندرگاہ ہے کہ جہاں آپ کو بہت زیادہ کھدائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قدرتی طور پر اتنی گہرائی ہے وہاں پہ جی کہ بحری جہاز آرام سے آ کے اس پورٹ پہ لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اس کی جب معاشی اہمیت کا اندازہ ہوا تو پھر پاکستان اور چائنا نے مل کر اس کے بارے میں پروگرام بنایا کہ ہم اس کو ایک انٹرنیشنل بندرگاہ کے طور پر بنائیں گے، تعمیر کریں گے۔ 2004 میں عرفہ کریم کو سب سے کم عمر سرٹیفائیڈ مائکروسافٹ پروگرامر کا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس تقریب میں عرفہ کریم کے لیے پرائڈ آف پرفارمنس اناؤنس کیا گیا، اچھا اسی تقریب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی پرائڈ آف پرفارمنس وصول کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جناب 2009 میں پاکستان نے چین کے تعاون سے اپنا پہلا جنگی جہاز بنایا، اچھا JF Thunder 17، JF 17 تھنڈر کے نام سے، اور اسی سال پاکستان نے اسے اپنی فضائیہ کا حصہ بنایا، ٹھیک ہے، اور اب پاکستان اسے دوسرے ممالک کو برآمد کر رہا ہے۔ اچھا پاکستان کی جو ایروناٹیکل جو انڈسٹری ہے اس نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہم اپنا جنگی جہاز بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اسے دوسرے ممالک کو فروخت بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جناب آسکر ایوارڈ، جی پاکستان ایک دفعہ آسکر ایوارڈ بھی جیت چکا ہے، ٹھیک ہے۔ سن 2012 میں شرمین عبید چنائے یہ تھیں، انہوں نے ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی تھی، تو 84ویں
جو اکیڈمی ایوارڈ تھا اس میں پہلی بار یہ پاکستان کے لیے کوئی آسکر ایوارڈ جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی. ٹھیک ہے. 2012 میں. 2015 میں پاکستان اور چین نے پھر سی پیک کا اعلان کیا تھا. $46 بلین. $46 بلین کا ایک عظیم منصوبہ تھا جی. اور اس نے پاکستان کے دشمنوں کی نیندیں حرام کر دی. جی ہاں. اور جب دشمنوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں نا تو پھر دشمن اپنی اوچھی حرکتوں پر ضرور اتر آتے ہیں. تو اس وقت پاکستان انہی اوچھی حرکتوں کا شکار ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے تمام دشمن مل کر اس کوشش میں مصروف ہیں کہ پاکستان کسی ترقی کی شاہراہ پر نہ چل پڑے. جی. ان کی ساری کوشش اس طرف ہے. اور پاکستان کے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ گہری نظر رکھنی چاہیے. انہیں نہ صرف گہری نظر رکھنی چاہیے بلکہ انہیں پورے جوش اور جذبے کے ساتھ پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنا چاہیے. اور اس زمین میں انہیں جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، جتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، انہیں وہ کرنا چاہیے. انہیں وہ محنت کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، ہنر حاصل کرنا چاہیے اور پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا چاہیے. جی. معاشی شرح نمو کے 75 سال کے حوالے سے نا ابھی ریسنٹلی حال ہی میں جی وزارت خزانہ نے ایک چھوٹا سا کتابچہ شائع کیا ہے. اچھا. اس میں سے کچھ فگرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. کیونکہ وقت بہت کم ہے. جی. مجموعی قومی پیداوار جسے GDP کہتے ہیں نا، جی، یہ 1950 میں تھی $3 ارب. ٹھیک ہے. اب یہ $383 ارب ہے. اچھا. بہت زیادہ نہیں ہے. جی. ہم اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا لیکن جی. پھر بھی 3 سے 383 ارب ڈالر تک. ٹھیک ہے. فیکس سالانہ آمدنی اسی طرح سے ٹھیک ہے. پر پرسن جسے کہتے ہیں $86 تھی 1950 میں. ٹھیک ہے. اس وقت یہ 2022 میں $1798 ارب ہے. ٹھیک ہے. برآمدات جو ہیں اس وقت ہماری تھیں $163.9 ملین. جی. اب ہماری برآمدات ہیں $32.5 ارب کی. ٹھیک ہے. پھر ٹیکس وصولی اس وقت جو ہوتی تھی 1950 میں وہ تھی $0.31 ارب. جی. $0.31 ارب. اب ماشاءاللہ ہم کر رہے ہیں $6126.1 ارب کا ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے ٹیکس جب اکٹھا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستانی شہری یہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اسی حساب سے وہ پاکستانی حکومت کو، پاکستان کی مملکت کو یہ ٹیکس دے رہے ہیں. اور جناب موٹر ویز قائم ہوئی پاکستان میں. جی. پھر شاہراہوں کے کوئی 48 کے قریب نیٹ ورکس ہیں جن کو نیشنل ہائی وے جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے. وہ تو ایک ٹھیک ہے، ایک سفر ہے، 75 سال کا ایک سفر ہے جس میں ہم نے کھویا بھی ہے. جی ہاں. مطلب نہری نظام جو بہت بیسٹ تھا ہمارا، بہترین نہری نظام تھا، لیکن اس کے ذریعے ہم نے اپنا کچھ نقصان بھی کیا. جی. اور اس میں ایک نقصان یہ تھا کہ ہم نے اپنے کھالوں کو پکا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. میں اس پہ کسی وقت انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا کہ اس سے کیا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا زیر زمین پانی جو ہے نا وہ کڑوا بھی ہوتا جا رہا ہے، کم بھی ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے ورلڈ بینک کے کہنے میں آ کر اپنے کھالے پکے کر لیے ہیں اور وہاں سے ہمارا جو زیر زمین پانی ہے اس کا ریچارج نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر پاکستان کو، پاکستانی کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. سر 2019 میں جو ابھی نندن کو ہم نے چائے پلائی اس کا تذکرہ تو کرتے ہیں نا. آپ کریں نا. تو ظاہر ہے سر طیارے لے کے ہماری جب وہ مملکت میں گھسیں گے تو ان کو جواب تو دیا جائے گا، پھر چائے بھی پلائی جائے گی. تو یہ نہ صرف ان کا جہاز مار گرایا ہم نے، ہاں جی، ابھی نندن کو پکڑا ہم نے. سر 75 روپے کا کرنسی کا نوٹ ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر یادگاری نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کیا ہے. پاکستان نے ان 75 سالوں میں الحمدللہ بہت کچھ حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نوازا ہے. بہت کچھ اور ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. ہم اپنے پورے پوٹینشل کے حساب سے ترقی کی طرف نہیں جا سکے، ترقی کی شاہراہ پر نہیں چل سکے، لیکن ابھی بھی ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. مزید ہمیں محنت کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم اپنے ملک کو ترقی کی اس مقام پر لے جائیں گے کہ جس پہ دنیا رشک کرے. اس ویڈیو میں یقیناً سر اچیومنٹس کے اوپر زیادہ بات ہوئی ہے ہماری، مسائل پھر بھی رہ گئے. مسائل ہم اس کا ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتے. کچھ بڑے بڑے مسائل کا ہم نے ذکر کر دیا کہ جیسے بنگلہ دیش کا ہم سے الگ ہو جانا تھا، مشرقی پاکستان کا، وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو پاکستان کے ساتھ ہوا. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہماری اچھائیاں ہیں ان کو اجاگر کرنے کی، پازیٹیو اسپیکٹس کو سامنے لانا چاہیے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ انشاءاللہ ہم جائزہ لیتے رہیں گے اور اس کے بارے میں بات کرتے رہیں گے. لیکن میں صرف نوجوانوں کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے 75 سال میں کافی ترقی کی ہے، بہت زیادہ نہیں تو کافی ترقی کی ہے. اس کو مزید ترقی کرنی چاہیے تھی. ہماری نسل سے شاید بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، لیکن یہ کوتاہیاں اب آپ سے نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو ایک عزم کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور یہ عہد کرنا چاہیے
کہ آپ پاکستان کو ترقی کے اس مقام پر لے جائیں گے کہ جس پر دنیا رشک کرے گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی تو فرمایا تھا نا کہ پاکستان نہ مٹنے والا ہے، تو انشاءاللہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے جی حیات بوجھ نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کیجئے، اور ہاں، ان ویڈیوز کے لنکس اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے۔ یاد رکھیے، علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی۔